والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ پسند کی شادی کے لیے ایک مجرب وظیفہ ہے۔ کوشش فرمائے دوستوں کہ اس وظیفے کو 3 دن لازمی کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ جو دوست احباب پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یار فلاں لوگ رشتہ نہیں دے رہے، ہم مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں، یا پھر رشتہ بالکل ہوتا نہیں ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں، یا خاص جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں لیکن پرلے راضی نہیں ہے، تب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں ان شرائط کے ساتھ جو میں شرائط بتاتا ہوں۔ بغیر شرائط کے آپ کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور رجت ہوتی ہی ایسے ہی ہے کہ آپ نے وظیفہ کیا، کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کر لیا جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر ایسے ہی یوٹیوب سے وظیفہ اٹھا کر کرنا شروع کر دیا، یا پھر گوگل سے وظیفہ اٹھا کر کرنا شروع کر دیا، اور یا پھر وظیفہ کرتے کرتے ناغہ کر دیا، یا شرائط پر عمل نہ کیا، پھر رجت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اور جب رجت کا معاملہ بن گیا، آپ لاکھوں وظیفے کرتے ہیں تب بھی کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، کیونکہ رجت ہوتی ہی ایسے، جیسے آپ وظیفہ کرتے جائیں گے اس کا اثر الٹ ہوتا جائے گا۔ وظیفہ کریں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، شرائط کے ساتھ کریں۔ الحمدللہ تحفظ اسلام براڈکاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں، شرائط کے ساتھ آپ کریں، انشاءاللہ العزیز اس کا نتیجہ پھر آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلی شرط آج کے وظیفے کی یہ ہے کہ اس وظیفے کو 3 دن لگاتار کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ اگر پہلے دن آپ نے کیا اور کام ہونا شروع ہوا تو آپ چھوڑ دیں وظیفے کو، نہیں۔ یہ اس لیے میں پوری شرط رکھ رہا ہوں تاکہ مکمل آپ کریں گے، اس میں کوئی رجت کا معاملہ درپیش نہ آئے۔ سب سے پہلی شرط اس وظیفے کی یہ ہے، اس کو 3 دن لگاتار کرنا ہے بغیر ناغہ کے۔ ہاں اگر مرد کرتے ہیں تو مردوں کے لیے تو کوئی مشکل درپیش نہیں آتی، لیکن عورتوں کے لیے کچھ مشکلات درپیش ہوتی ہیں کہ ان کے خاص ایام ہوتے ہیں، تو خاص ایام کے ساتھ اس وظیفے کو نہیں کر سکتے۔ آپ ظاہری بات ہے پہلے کریں یا بعد میں کریں، لیکن لگاتار 3 دن کرنا ہے۔ اور آج کے وظیفے کی دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشیا ضروری ہے۔ دوستو نماز کی پابندی کیا کریں، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ یاد رکھیے گا، نماز ایک ایسی اہم چیز ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یار وہ بھی کوئی امتی ہے کہ جو اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے؟ کوشش فرمائے نماز کی پابندی لازمی کریں، لازمی ہر حال میں نماز اشد ضروری ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آیا ہے نا کہ بچہ اگر 7 سال کا ہو جائے تو کوشش کریں اس کو نماز پڑھائیں، اگر 10 سال کا ہو جائے تو پھر تھپڑ مار کر اس کو نماز پڑھائیں۔ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے یار، نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ گناہوں سے جو شخص توبہ کرتا ہے مولا کریم اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں یار، گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی جب تلاوت آپ کریں گے تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائے یار، یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صبح صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ اور جناب علی 5ویں شرط یہ ہے کہ تھوڑا بہت صدقہ لازمی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ دوستو کوئی مشکل نہیں ہے یہ شرائط، کوئی پتہ نہیں زندگی کا کہ زندگی یہ 4 دن کی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں 3 سانس کا نام زندگی ہے، ایک لے لیا ہے، دوسرا لے رہے ہیں اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ اتنی مختصر زندگی ہے، اور اس مختصر زندگی کے اندر بہت لمبی لمبی امیدیں رکھنا اور اپنے رب کی یاد سے دور رہنا۔ دوستو اپنی رب کی یاد میں رہو، جتنا اپنے رب کی یاد میں رہو گے مشکلات اتنی تمہارے لیے آسان بنتی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمائیں اپنے رب کی یاد کے اندر وقت گزاریں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز آسانیاں ہی آسانیاں بنے گی۔ اور وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے دن جب یہ وظیفہ تہجد کے وقت سے آپ نے شروع کرنا ہے، نماز تہجد ادا کرنی ہے، اور نماز تہجد ادا کر کے پھر 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر پھر سورۃ یاسین 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھیں، اور پھر جناب علی دعا مانگ کر آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ ظاہری بات ہے صبح کی نماز، جب صبح کی نماز آپ پڑھیں نماز فجر کے بعد پھر 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے، اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سارا دن درود ابراہیمی پڑھتے رہنا ہے، اور نماز عشاء کے بعد 1 مرتبہ سورۃ رحمان پڑھنی ہے۔ پھر آپ سکون کریں، سو جائیں، اور جب تہجد کا وقت آ جائے پھر نماز تہجد پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر پھر جناب علی سورۃ یاسین اسی تعداد میں پڑھنی ہے جس تعداد میں پہلے پڑھی تھی۔ پھر جناب علی دعا کر کے کھڑے ہو جائے، اور جب صبح کی نماز پڑھے صبح کی نماز کے بعد 1 مرتبہ پھر سورۃ یاسین، پھر سارا دن جناب علی درود ابراہیمی پڑھتے رہے، اور نماز عشاء کے بعد سورۃ رحمان، یعنی اس طریقے سے 3 دن لگاتار آپ کریں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز 3 دن پورے نہیں گزریں گے، جہاں آپ چاہتے ہیں وہیں پہ شادی ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور رشتہ خود چل کر آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ 1 مرتبہ آزما کر دیکھیں انشاءاللہ۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔